subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس، خواتین اور کمزور طبقات کو خود کفیل بنانا، چھٹے سبق کے سوالات کے جوابات اور سرگرمی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا چینل آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ذیل میں سے متبادل مناسب لفظ چن کر بیان مکمل کیجئے۔ پہلے کا جواب ہے آندھرا پردیش اور دوسرے کا ڈاکٹر پھول رینو گوہا۔ دوسرا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے غلط جوڑی پہچان کر لکھیے۔ غلط جوڑی ہے جیوتی مہاپسیکر مہیلا آیوگ۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ پہلا سوال ہے استری مکتی تحریک شروع ہوئی۔ دوسرا سوال 1984 عیسوی میں جہیز بندی اصلاح قانون عمل میں آیا۔ تیسرا سوال ہے چھوت چھات کو قانوناً ختم کر دیا گیا۔ چوتھا سوال ہے دستور نے اقلیتوں کو تعلیمی و ثقافتی حقوق دیے ہیں۔ پہلے کا جواب ہے مہاراشٹر میں 1975 میں استری مکتی سنگھرش سمیتی کی جانب سے خواتین کا ریاستی اجلاس منعقد کیا گیا۔ 1978 میں سمیتی نے جنسی امتیاز، ذات پات کے فرق کی مخالفت میں تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ کئی خواتین نے رسائل، نکڑ ناٹک، گیتوں کا مجموعہ اور گروہ قائم کرنے جیسی سرگرمیاں شروع کی۔ خواتین پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف اجلاس منعقد کیا گیا۔ کئی اداروں اور تنظیموں نے جہیز، دخترکشی، خاندانی مظالم جیسے مسائل کے خلاف تحریک چلائی۔ خواتین کے مسائل پر تحقیق شروع کی گئی۔ ان تمام سرگرمیوں کے ذریعے مہاراشٹر میں استری مکتی یعنی آزادی نسواں کی تحریک شروع ہوئی۔ اگلے سوال کا جواب ہے بھارت میں انسداد جہیز قانون 1961 ہونے کے باوجود مشکوک انداز میں خواتین کی اموات ہو رہی تھی۔ دوسرا ہے ان معاملات کی تفتیش کرنے پر ان واقعات کی وجہ کئی مرتبہ جہیز ہی ثابت ہوئی۔ تیسرا، پولیس کے ساتھ دیگر مشینری بھی جہیز بندی قانون میں اصلاح کر کے اسے مزید سخت بنانے کا مشورہ بھی دے رہی تھی۔ اس وجہ سے خواتین کو مزید تحفظ فراہم کرنے کے لیے 1984 عیسوی میں جہیز بندی اصلاح قانون عمل میں آیا۔ اگلے سوال کا جواب ہے اس کا پہلا نقطہ ہے بھارت میں برسوں سے چھوت چھات پر عمل کیا جا رہا تھا۔ دوسرا، اس رواج کی وجہ سے اچھوتوں کی زندگی انتہائی تکلیف دہ تھی۔ تیسرا، آزادی کے بعد دستور ہند نے آزادی، مساوات، بھائی چارہ اور سماجی انصاف جیسی قدروں کا بڑھاوا دیا۔ چوتھا، یہ دستوری حق اچھوت سماج کو بھی حاصل ہو اور اس رواج کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے اسے قانوناً ختم کر دیا۔ اگلے سوال کا جواب ہے بھارت میں مختلف مذاہب، فرقوں، ثقافت اور زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ ان میں اقلیتی گروہ کو اپنی تہذیب، روایت کو محفوظ رکھنے اور اپنی زبان کو ترقی دینے کا حق ہونا چاہیے۔ تیسرا، انہیں اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، اس لیے دستور نے اقلیتوں کو تعلیمی و ثقافتی حقوق دیے ہیں۔ چوتھا سوال ہے نوٹ لکھیے چپکو تحریک اور حقوق انسانی تحفظ قانون۔ پانچواں سوال ہے خواتین کی متحدہ طاقت مختلف شعبوں میں ترقی یافتہ تبدیلی لا سکتی ہے، اس بارے میں مثالیں دے کر وضاحت کیجیے۔ پہلا سوال ہے چپکو تحریک۔ ہمالیہ کی ترائی میں موجودہ جنگلات کے درختوں کی تجارت کی غرض سے بڑے پیمانے پر کٹائی ہونے لگی تھی۔ چنڈی پرساد بھٹ اور سندر لال بہوگنا نے اس کی مخالفت کی اور تحریک چلائی۔ اس تحریک میں خواتین نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر درختوں کے گرد چکر لگانے کا عمل کیا۔ چوتھا نقطہ ہے درختوں کی کٹائی نہ ہو اس لیے خواتین درختوں سے چپک کر کھڑی ہو گئی، اسی لیے اسے چپکو تحریک کہتے ہیں۔ اس تحریک کی وجہ سے درختوں کی کٹائی رک گئی اور خواتین کی طاقت کا نمونہ سماج کے سامنے آیا۔ اگلے سوال کا جواب ہے 1993 عیسوی میں مرکزی حکومت نے خواتین اور مردوں پر ہونے والی ناانصافی کو دور کرنے کے لیے حقوق انسانی تحفظ قانون پاس کیا۔ دوسرا، اس قانون کی روح سے قومی حقوق انسانی کمیشن اور ریاستی حقوق انسانی کمیشن قائم کیے گئے۔ تیسرا نقطہ ہے خواتین پر ہونے والے
اجتماعی مظالم، طلاق شدہ خواتین کے سماجی حالات، خواتین کے لیے روزگار کے محفوظ مقام وغیرہ امور قانونی طور پر مؤثر انداز میں حل کر کے خواتین کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا خاتمہ کرنے میں مدد کی گئی۔ اگلے سوال کا جواب ہے، خواتین کی متحدہ طاقت مختلف شعبوں میں ترقی یافتہ تبدیلی لا سکتی ہے۔ یہ بات درج ذیل مثالوں میں ثابت ہوتی ہے۔ پہلا نکتہ ہے، عین دیوالی کے موقع پر چیزیں بازاروں سے غائب ہو گئی اور مہنگے داموں میں فروخت کی گئی۔ اس کے خلاف خواتین نے بیلن مورچہ نکالا جو بے حد کامیاب رہا۔ دوسرا، درختوں کی کٹائی کے خلاف شروع کی گئی چپکو تحریک یا راجستھان میں بشنوئی تحریک میں خواتین کا اہم کردار رہا ہے۔ تیسرا، آندھرا پردیش میں شراب مخالف تحریک میں خواتین نے دیسی شراب فروخت کرنے والی دکانوں کو بند کروا دیا تو حکومت کو شراب کی فروخت کے خلاف سخت پالیسی اختیار کرنا پڑی۔ چوتھا نکتہ ہے، مہاراشٹر میں جہیز مخالف تحریک، خواتین پر ہونے والے مظالم کے خلاف تحریک، استری مکتی سنگھرش سمیتی وغیرہ میں خواتین سرگرم تھی۔ اس وجہ سے خواتین پر ہونے والے ظلم کے کم ہونے میں مدد ہوئی۔